چند دنوں سے اس کی تحریروں میں پہلے جیسا ربط نہیں رہا تھا۔ وہ لکھنا کچھ چاہتا تھا اور لکھا کچھ جاتا تھا۔ الفاظ آپس میں گھل مل جاتے تھے۔ ذہنی یکسوئی تو پہلے جیسی تھی، لیکن قلم اس کے قابو میں نہ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے گاڑی کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھوں میں ہو، لیکن دماغ پر حکمرانی کسی اور کی ہو۔ شاید کوئی اس سے بات چیت کرنا چاہتا تھا۔ ایسے الفاظ کاغذ پر ابھرتے جن کا مفہوم سمجھ سے بالاتر ہوتا تھا۔ اس لیے آج رات اس نے قلم کاغذ پر رکھ کر دماغ کو کھلا چھوڑ دیا۔ کچھ دیر بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے الفاظ خود بخود ترتیب پانے لگے ہوں۔ اس کی انگلیوں میں حرکت خود بخود پیدا ہو رہی تھی۔ دماغ منجمد تھا، مگر قلم تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر جو تحریر کاغذ پر نمودار ہوئی وہ کچھ یوں تھی: تمہاری قلم کی نوک کے نیچے میرا دل دھڑک رہا ہے، جس کی دھڑکن ختم کرنے کی تم نے پوری کوشش کی تھی اور کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ اس لیے میں تمہارے ہی قلم کے ذریعے اپنی کیفیت بیان کر رہی ہوں، لیکن میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتی۔ حسن نے حیرت بھرے انداز میں تحریر کو پڑھا۔ یہ سب لکھنے میں اس کے دماغ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، صرف اس کی انگلیاں اور قلم استعمال ہوا تھا، لیکن الفاظ کسی اور کے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر گم سم سا کاغذ کو دیکھتا رہا۔ یہ سب اس کے دماغ کی اختراع بھی ہو سکتی تھی، لیکن تحریر بغیر کسی ارادے کے صرف اس کی انگلیوں کی جنبش سے ابھری تھی۔ اس کے دوسری جانب کون تھا؟ اس کے متعلق اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد قلم اٹھایا اور کاغذ پر لکھا: کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ سوال لکھنے کے بعد اس نے قلم کی نوک کو نچلی لائن پر رکھ دیا۔ اس کا دماغ یکلخت خالی ہوا اور قلم کی نوک میں جیسے جان سی پڑ گئی۔ چند سیکنڈز میں سفید کاغذ پر کالی سیاہی پھیلتی چلی گئی اور الفاظ کی مجموعے نے تحریر کی صورت اختیار کی: مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ تم کمرے سے باہر نہ جانا اور سوال پڑھنے کے بعد قلم کی نوک کو اگلی لائن پر رکھ دینا۔ تمہارے دماغ پر میرا اختیار ہے اور میں تمہارے متعلق وہ سب کچھ جانتی ہوں جو تمہارے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں۔ حسن دم بخود ہو کر رہ گیا۔ کون سی ایسی پراسرار ہستی ہو سکتی تھی جو اس کے متعلق اس سے بھی زیادہ جانتی تھی؟ اس کی زندگی چند ایسے رازوں پر مشتمل تھی جن کے متعلق اگر کسی کو معلوم ہو جاتا تو وہ اسے بخوبی بلیک میل کر سکتا تھا، لیکن حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ اس سے مخاطب نادیدہ وجود صنف نازک تھا، جن کے ساتھ کھیلنا اسے بہت پسند تھا۔ یعنی کوئی لڑکی اسے بلیک میل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی پر نظر ثانی کی۔ کتنے ہی ایسے نام تھے جو اس کے دماغ میں آگ کر نکل گئے، اور کتنے ہی ایسے تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کی زندگی میں وقتی طور پر آئے اور کوئی تاثر پیدا کیے بغیر واپس چلے گئے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کے متعلق سب کچھ جاننے کا دعویٰ کر سکتا، سوائے اس کی بیوی سنبل کے، لیکن اس کی خاموش زندگی بھی ایک مخصوص حد تک محدود رہی تھی۔ اسے حسن کی ذاتیات کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے سوچنا ترک کر کے قلم کو نچلی لائن پر رکھ کر لکھنا شروع کیا: اگر تم میرے متعلق سب کچھ جانتی ہو تو پھر کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کے باوجود تم جو پوچھو گی میں بتا دوں گا۔ پھر اس نے قلم کو اگلی لائن پر رکھ دیا۔ فوراً ہی قلم کی نوک میں حرکت پیدا ہوئی اور تحریر ابھر کر سامنے آنے لگی۔ ان الفاظ میں حد درجہ ربط تھا: میں جو کچھ تمہارے متعلق جانتی ہوں اس کے متعلق تمہارا احتساب ہوگا۔ آج کے بعد تم اور تمہارا قلم میرے اختیار میں ہوگا۔ تم آئندہ وہی لکھو گے جو میں چاہوں گی۔ تمہاری ہر تحریر مجھ سے منسوب ہوگی۔ تم میرے علاوہ کسی اور کتابیں کام نہیں کرو گے، چاہے وہ سنبل ہی کیوں نہ ہو۔ حسن اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ سنبل کے متعلق اس کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ان کی گنی چنی ملاقاتیں نہایت خفیہ تھیں۔ وہ میڈیا کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ انہیں ملتے ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، پھر کیسے کسی کو معلوم ہو سکتا تھا؟ اس نے حیرت سے نکل کر لکھنا شروع کیا: میرے اور سنبل کے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسے چھپایا جائے۔ اگر تمہارا ارادہ بلیک میل کرنے کا ہے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ چند معاہدے ضرور ہیں جو زیر تکمیل ہیں۔ جواب نچلی لائن پر ای میل کی طرح نمودار ہوا: میری دعا ہے کہ یہ معاہدے کبھی بھی تکمیل نہ پا سکیں، کیونکہ تم دونوں کی نیتوں میں کھوٹ ہے۔ وہ تمہیں استعمال کر رہی ہے اور تم اسے۔ اسی مفاد کی خاطر تم نے پچھلے مہینے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ میرے ساتھ جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ وہ میرے پاس موجود ہے۔ کہو تو بات کروا دیتی ہوں۔ حسن نے گھبرا کر قلم دور پھینکا اور کرسی سے اٹھ کر قریبی الماری کی طرف آ گیا جس کے اندر مشروب خاص کی بوتلیں بھری ہوئی تھیں۔ اسے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کاغذ پر ابھرنے والے الفاظ نے اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے الماری کھولی، پھر سیاہ رنگ کی خوبصورت بوتل اٹھا کر قریب رکھے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور گلاس بھر کر مشروب کی چسکیاں لینے لگا۔
اس کا دماغ سوچوں کو گھیرے میں تھا۔ وہ ایک محتاط قسم کا جہاندیدہ انسان تھا، جو بھی قدم اٹھاتا بہت سوچ سمجھ کر اور لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ کر اٹھاتا تھا۔ وہ اپنے بارے میں کسی سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے دوستوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، اور جن لڑکیوں سے وہ تعلقات قائم کرتا تھا، مقصد پورا ہونے کے بعد انہیں اپنی زندگی سے نکال دیتا تھا۔ پھر وہ کون تھی جو اس پراسرار انداز میں اس کی قلم کو استعمال کر رہی تھی؟ وہ تو ہم پرست بھی نہیں تھا، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ انہی سوچوں کے ساتھ اس نے آدھی بوتل خالی کر دی۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو دماغ پر خنودگی چھانے لگی۔ اس نے سر جھٹکا اور اٹھ کر واپس رائٹنگ ٹیبل کی طرف آ گیا۔ اس نے میز کے قریب گرا ہوا قلم اٹھایا اور اپنی دماغی کیفیت پر بے اختیار مسکرا دیا۔ نام نہاد وجود اس کے دماغ پر حاوی ہونے لگا تھا، لیکن قلم اٹھا کر چلانا شاید اس وجود کے اختیار سے باہر تھا۔ اس کے لیے وہ حسن کی محتاج تھی۔ حسن نے قلم کی نب کو کاغذ پر رکھا اور لکھنا شروع کیا۔ میں نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا، بلکہ وہ سیڑھیوں سے گر کر ہلاک ہوئی تھی۔ تمہارے ساتھ وہ دوسرا وجود کس کا ہے جو مجھ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے؟ اس نے قلم نچلی لائن پر رکھ دیا تو فوراً ہی تحریر ابھر آئی۔ وہ تمہاری بیوی سنبل ہے۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، اس کی پیدائش کا دن ہی اس کی موت کا دن بھی بنا۔ سالگرہ منانے کے بعد تم نے اسے مہمانوں کی موجودگی میں سیڑھیوں سے دھکیل دیا۔ تمہارا خیال تھا کہ وہ ہلاک ہو جائے گی، لیکن اسے دماغی چوٹ کے علاوہ چند خراشیاں آئیں اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ تم نے اس کی ہلاکت کا ڈرامہ رچاتے ہوئے مہمانوں کو رخصت کر دیا۔ تمام مہمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے تھے کہ سیڑھیوں کے گرنے کی وجہ سے تمہاری بیوی کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ان کے جانے کے بعد تم نے سنبل کو متعدد بار سیڑھیوں سے نیچے دھکیلا، اور جب تمہیں یقین ہو گیا کہ وہ مر گئی ہے تو تم نے چند جاننے والوں کی میت میں خاموشی سے اسے دفنا دیا۔ تمہارا خیال تھا کہ اسے دفن کرنے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن معاملے کا تو اب آغاز ہوا ہے۔ ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہماری تو اتنی بھی اوقات نہیں کہ تمہارے قلم کو حرکت دے سکیں۔ ہمیں اپنی دماغی کیفیت کاغذ پر منتقل کرنے کے لیے تمہارا دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آئندہ بھی ہم تمہارا قلم استعمال کریں گے، اب اس پر تمہارا اختیار نہیں۔ حسن نے قلم کی نوک لائن پر رکھی اور لکھنے لگا۔ میں ان خرافات پر یقین نہیں رکھتا۔ تم جو بھی ہو جلد ہمارے سامنے آنا ہوگا، تب میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ نشہ اس کے حواسوں پر طاری ہونے لگا۔ اس نے قلم کی نوک کو نچلی لائن پر رکھا تو وہ آگے بڑھنے لگی۔ میں سنبل ہوں، تمہاری بیوی، جسے تم نے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیا۔ آج مجھے تمہارے قلم کی بدولت زبان مل گئی ہے اور میں تم سے بہت سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ مجھے بتاؤ، اگر میں گونگی اور بہری تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ اور اگر سنبل مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے تو اس کے لیے مجھے قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم مجھے طلاق دے کر گاؤں بھجوا سکتے تھے، جس سے ہمیشہ بھجوایا کرتے تھے۔ تمہارے ساتھ جو دوسرا وجود ہے، کیا اس کا تعلق فنی شعبے سے ہے، اور کیا میں اسے جانتا ہوں؟ حسن نے جواب لکھنے کے بجائے سوال تحریر کیا۔ جواب موصول ہوا، وہ تمہیں اپنے متعلق خود بتائے گی، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی تو معاملے کی ابتدا ہوئی ہے۔ اختتام سے پہلے بہت کچھ منظر عام پر آئے گا۔ کیا تم زندہ ہو؟ اگر مر چکی ہو تو مجھ سے بات چیت کیسے کر رہی ہو؟ حسن نے اگلا سوال تحریر کیا۔ جواب آیا، میری موت تو تب ہی واقع ہو گئی تھی جب میری تمہارے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ تم نے میرے ارمانوں کا خون کیا ہے، میری حسرتوں کا گلا گھونٹا ہے، میری امیدوں کو توڑا ہے۔ ان سب کے متعلق تمہیں جواب دینا ہوگا۔ حسن نے تحریر کیا، جس طرح تمہارے ارمانوں کا خون ہوا ہے، اسی طرح میری امیدوں کو بھی توڑا گیا۔ میں جوان ہوں، میرے دل میں خواہشیں ہیں، میں انہیں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم شادی سے انکار کر دیتی تو یہ سب نہیں ہوتا۔ جواب فوراً ہی آ گیا، لڑکیوں سے ان کی مرضی کب پوچھی جاتی ہے؟ تم نے جب مجھے رشتے سے انکار کرنے کے لیے کہا، تب میں نے امی ابو سے بات کی تھی۔ وہ مان بھی گئے تھے، لیکن تمہاری ماں نے انہیں شادی کے لیے مجبور کیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے بہت نفرت کرتے ہو، لیکن تمہیں مجھے قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم مجھے طلاق دے سکتے تھے۔ حسن نے لکھا، ہمارے درمیان کتنی ہی دفعہ طلاق ہوئے، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ جب تم نے تقریب کے دوران ہنگامہ کھڑا کیا، تب میں نے تمہیں سب کے سامنے طلاق دی تھی، لیکن تم نے گاؤں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت میں تمہیں برداشت کر لیتا، لیکن تم نے تو حد ہی کر دی۔ میرے اور سنبل کے تعلقات میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے، اسے برا بھلا کہا اور میڈیا کو سب کچھ بتانے کی دھمکی دی۔ تب مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میں طلاق لے کر کہاں جاتی؟ جواب موصول ہوا، امی ابو مر گئے تھے، رشتہ دار رکھنے پر آمادہ نہیں تھے۔ میرے پاس تمہارے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں تھا، اور سنبل مجھ سے وہ سہارا چھیننا چاہتی تھی۔ میں کیسے برداشت کرتی؟ لیکن اس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ حالانکہ ہانیہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں وہی سب کچھ کروں جو تم نے اور اس نے میرے ساتھ کیا۔
حسن کے دماغ کو جھٹکا لگا۔ ہانیہ کا نام اس کے دماغ میں گونجنے لگا۔ وہ اس نام سے آگاہ تھا، لیکن اس کی زندگی میں آنے والی عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اگر وہ انہیں شمار کرنا بھی چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا۔ جب سے اس نے فلم لائن میں قدم رکھا تھا، تب سے ہی اس کی ہر رات کسی خوبصورت حسینہ کے ساتھ گزرتی تھی۔ سنبل کا تعلق بھی فلم انڈسٹری سے تھا۔ اس کی چند فلمیں کامیاب ہوئی تھیں اور اسے ایک ایسے پروجیکٹ کی ضرورت تھی جو اسے صف اول کی ہیروئنوں کے مد مقابل کھڑا کر سکے۔ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، اس نے بازار حسن سے بہت کمایا تھا اور حسن سے تعلقات بھی صرف اس لیے استوار کیے تھے کہ وہ اس پروجیکٹ کی تکمیل میں اس کا ساتھ تھے۔ لیکن ہانیہ کون تھی؟ نشے کی وجہ سے اس کا دماغ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، اس لیے اپنا سوال کاغذ پر منتقل کیا۔ ہانیہ کون ہے؟ کیا اس کا تعلق فلم انڈسٹری سے ہے؟ شاید کوئی گمنام ہیروئن ہوگی۔ جواب آیا نہیں، اس کا تعلق فلم انڈسٹری سے نہیں ہے، لیکن تم سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تاہم آج کی رات وہ صرف میری ہے، تم سے وہ کل بات کرے گی۔ میرا جسم ختم ہو گیا ہے، لیکن معاملہ اب شروع ہوا ہے۔ میں تمہارے دماغ کو استعمال کر کے تمہارے مستقبل کو تباہ کر دوں گی۔ تم بھوک و افلاس سے مجبور ہو کر خودکشی کرو گے، تب مجھے اطمینان نصیب ہوگا۔ حسن جھنجھلا کر رائٹنگ ٹیبل کے آگے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، رات کے 3 بج رہے تھے اور اس نے اب تک کوئی کام نہیں کیا تھا۔ گزشتہ ملاقات میں اس نے سنبل کو یقین دلایا تھا کہ وہ 1 مہینے کے دوران فلم کی کہانی کو مکمل کر لے گا۔ آج کہانی پر کام کرنے کی پہلی رات تھی اور وہ کچھ نہ لکھ سکا تھا۔ یہی سنبل کا انتقام تھا، لیکن وہ بھی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ وہ کاغذ قلم اٹھا کر بیڈ روم میں آ گیا۔ یہاں بھی ایک رائٹنگ ٹیبل موجود تھی۔ اس نے وہاں بیٹھ کر کام شروع کیا، لیکن الفاظ گڈ مڈ ہونے لگے۔ اس کا دماغ بوجھل ہو گیا تھا، وہ جو بھی لکھ رہا تھا وہ بے ربط تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے غصے کے عالم میں کاغذ پھاڑ کر پھینک دیا اور بیڈ پر لیٹ کر ہانیہ کے متعلق سوچنے لگا۔ جتنا بھی اس کے متعلق سوچتا تھا، اتنا ہی اس کے دماغ پر چھائی دھند گہری ہوتی چلی جاتی تھی۔ آخرکار مجبور ہو کر اس نے سوچنا چھوڑ دیا اور گہری نیند سو گیا۔ اگلی صبح وہ بیدار ہوا تو اس کے سر میں شدید درد اور متلی کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سر درد کی گولیاں کھائیں اور جب کچھ افاقہ ہوا تو سعدیہ کو فون کر کے ہوٹل تاج محل آنے کے لیے کہا۔ وہ شوٹنگ میں مصروف تھی، لیکن حسن کی سنجیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوٹل آنے پر راضی ہو گئی۔ اس کی یہی ادا حسن کو پسند تھی۔ وہ جھک کر پیار کرنا جانتی تھی، جبکہ سنبل اس کے الٹ تھی۔ وہ سرکش گھوڑے کی طرح اڑ جایا کرتی تھی، جیسے فلم کی تقریب کے دوران اس نے کیا تھا۔ حسن سے غلطی یہ سرزد ہوئی کہ وہ نہ صرف اس تقریب میں اسے ہمراہ لے گیا تھا، بلکہ اپنی فطرت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے نئی اور تر و تازہ ہیروئنوں سے فلرٹ کرنے کی بھی کوشش کی۔ نہ جانے گونگی بہری سنبل کو کیسے معلوم ہو گیا، اس نے چیخ چلا کر تقریب کے ماحول کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اس ہنگامے کے بعد حسن کو متعدد پروجیکٹ سے ہاتھ دھونا پڑے اور اس کی ساکھ بھی کافی حد تک متاثر ہوئی۔ اس نے آئندہ سنبل کو اپنے ہمراہ لے جانے سے توبہ کر لی۔ حسن نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، حواس کچھ بحال ہوئے تو تہہ خانے میں بنے ہوئے اسٹڈی روم میں آ گیا۔ وہاں گزشتہ رات والے تمام کاغذ میز پر بکھرے پڑے تھے، جن میں وہ سوالات تحریر تھے جو گزشتہ رات ان دونوں میاں بیوی کے درمیان تکرار کا باعث بنے تھے۔ اس نے تمام کاغذات اٹھا کر فائل میں ترتیب سے رکھے اور پورچ میں آ گیا۔ ہوٹل تاج محل اس کی کوٹھی سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے آدھے گھنٹے سے کچھ اوپر کا وقت لگ گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو سعدیہ اس کی منتظر تھی۔ اسے دیکھتے ہی حسن کو خوشگواریت کا احساس ہوا۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی، سر و قد ستوان ناک، آنکھیں بڑی بڑی، ہونٹ پتلے۔ وہ کسی کو بھی اپنی محبت میں پاگل کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حسن کو دیکھتے ہی وہ پریشان لہجے میں بولی، خیر تو ہے؟ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فلم کی زیادہ ٹینشن نہ لو، ہم اس سال مکمل نہ بھی کر سکے تو اگلے سال مکمل کر لیں گے، اسے تو اب بھول ہی جاؤ۔ میری جان کے لالے پڑ چکے ہیں، فلم کی کہانی مکمل کرنا مجھے اختیار سے باہر دکھائی دے رہا ہے، حسن نے پریشان لہجے میں بتایا۔ سعدیہ نے اسے گلاس میں پانی دیا تو حسن انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مجھے مشروب خاص کی ضرورت ہے، میری دماغی کیفیت اعتدال پر نہیں۔ سعدیہ نے ایک جانب بنی ہوئی الماری کھولی اور بوتل میں سے مشروب ڈال کر گلاس کو حسن کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اس نے فائل سعدیہ کے ہاتھوں میں پکڑا دی اور خود مشروب کی چسکیاں لینے لگا۔ سعدیہ فائل کھول کر اس میں موجود تحریر پڑھنے لگی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو استفہامیہ نگاہوں سے حسن کو دیکھنے لگی۔ اسی اثنا میں وہ گلاس خالی کر کے پریشان لہجے میں اسے بتانے لگا، ان کاغذوں میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کا تعلق میرے دماغ سے نہیں ہے۔ تحریر میری ہے لیکن دماغ کسی اور کا، میں نے اسے دیکھا نہیں، لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ میری بیوی سنبل ہے۔ یہ سن کر سعدیہ اچھل پڑی، تمہاری بیوی جسے گزشتہ ماہ تم نے قتل کیا ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ کیسے کاغذ پر لکھ سکتی ہے؟ مجھے خود بھی کچھ معلوم نہیں۔ میں فلم کی کہانی لکھنے بیٹھا تو اس نے میرے دماغ پر قبضہ کر لیا اور کافی دیر مجھ سے بات چیت کی۔
اس کے ساتھ ہانیہ بھی تھی جسے میں نہیں جانتا لیکن وہ مجھے جانتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بھی قلم اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ دونوں میرے دماغ پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ ان کے سوال و جواب کے چکر میں کہانی پر کام نہیں کر سکا اور شاید آئندہ بھی نہ کر سکوں، حسن نے بتایا۔ سعدیہ نے مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور پریشان لہجے میں بولی، تم ذرا کسی ڈاکٹر سے رجوع کرو، میں نفسیات کے بہت اچھے ڈاکٹر سے واقف ہوں، اگر کہتے ہو تو اس کے پاس لے چلتی ہوں۔ حسن نے انکار میں سر ہلایا، نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور ڈاکٹر کو کیا بتاؤ گی کہ میں نے تم سے شادی کرنے کے لیے اسے قتل کیا ہے؟ اس صورت میں ہم دونوں پھانسی چڑھیں گے، تو پھر خود کو سنبھالو، ایک رات میں تمہاری جو حالت ہوئی ہے اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تم عنقریب پاگل ہو جاؤ گے۔ سعدیہ بولی، میں تمام رات سو نہیں سکا، صبح کے قریب مجھے نیند آئی جس نے میری حالت کو بہتر کرنے کے بجائے ابتر کر دیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کی رات ہم ہوٹل میں گزاریں؟ مجھے تمہاری اشد ضرورت ہے، حسن رو دینے والے لہجے میں بولا۔ سعدیہ نے انکار میں سر ہلایا، نہیں 2 بجے کے بعد مجھے واپس لوکیشن پر پہنچنا ہے، میں نے وقتی طور پر شوٹنگ کو ملتوی کیا ہے، تاہم کل ضرور آؤں گی۔ تو ٹھیک ہے، حسن بولا، ہم کھانا اکٹھے کھاتے ہیں، پھر تم لوکیشن کی طرف چلی جانا، لیکن احتیاط کرنا، وہ دونوں تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں، رقابت کا چکر انہیں کچھ بھی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنے توہم پرست ہو، اپنی بیوی اور اس کی سہیلی کی روحوں کو تم نے حواسوں پر طاری کر لیا ہے، میری مانو تو کچھ عرصے کے لیے کہانیاں لکھنا چھوڑ دو ورنہ واقعی پاگل ہو جاؤ گے۔ سعدیہ شراب تنزیہ لہجے میں بولی، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہانیہ سنبل کی سہیلی ہے؟ حسن نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھ کر کہا، میرے دماغ میں میں کل سے سر کھپا کھپا کر تھک گیا ہوں، میرے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا، اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ وہ یقیناً اس کی کوئی سہیلی ہے جسے چند ماہ قبل تم نے قتل کیا ہوگا، یا پھر اس کی ہلاکت تمہاری وجہ سے ہوئی ہوگی، اس لیے وہ دونوں تمہیں تنگ کر رہی ہیں، سعدیہ نے جواب دیا۔ حسن چونک اٹھا، وہ واقعی ٹھیک کہہ رہی تھی، ان دونوں کی روحوں نے اسے بلا وجہ رابطہ نہیں کیا تھا، اگر اس نے سنبل کو قتل کیا تھا تو پھر ہانیہ کو بھی اس سے کوئی گلہ شکوہ ضرور ہوگا، اس کے دماغ پر نشے کا غبار چھایا ہوا تھا، اس لیے کچھ بھی سجھائی نہ ہی دے رہا تھا۔ اس گفتگو کے دوران اس نے ایک اور گلاس خالی کر دیا اور سعدیہ مزید بھر رہی تھی، اب سوچنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اس نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، اس لیے روم سروس کو فون کر کے اس نے لمبے چوڑے لنچ کا آرڈر دیا۔ اس دوران سعدیہ اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی اور حسن خیالوں میں گم بیٹھ کنارے پر بیٹھ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد سعدیہ اسے اپنا خیال رکھنے کی تلقین کرتی چلی گئی۔ حسن کا دماغ بھاری ہو رہا تھا، وہ بستر پر ڈھہ گیا، جلد ہی کمرہ اس کے خراٹوں سے گونجنے لگا، آنکھ کھلی تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں، وہ بیڈ سے اتر آیا، اس کے دماغ میں ہانیہ کا نام چبھ رہا تھا لیکن ابھر کر سامنے نہیں آ رہا تھا، اس کی زندگی میں لڑکیوں کی بھرمار رہی تھی، انہیں یاد رکھنا ممکن نہیں تھا لیکن ان میں سے جن کی کچھ اہمیت ہوتی تھی ان کے متعلق اپنی ڈائری میں لکھ لیا کرتا تھا۔ فلم کی کہانیاں لکھنے سے پہلے اس کا ارادہ ان گزری ہوئی رنگین لمحات پر مبنی تحریروں کو کتابی صورت دینے کا تھا، لیکن فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے کے بعد ارادے کو تکمیل نہیں دے پایا تھا۔ اگر ہانیہ کا تعلق اس کی گزشتہ زندگی سے تھا تو پھر اس کے متعلق ڈائری میں ضرور لکھا ہونا چاہیے تھا۔ وہ کمرہ لاک کر کے پارکنگ میں آیا اور گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا کوٹھی آ گیا۔ نوکروں نے اسے کھانے کے متعلق پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ کالے رنگ کی وہ ڈائری الماری میں رکھی ہوئی تھی، اس نے ڈائری نکالی اور بیڈ پر بیٹھ کر مطالعہ شروع کیا۔ شروع کے صفحات میں ہی ہانیہ نور کا نام موجود تھا، اس کا دماغ سن ہو کر رہ گیا، اسے حیرت محسوس ہوئی کہ اس نے اس اندھوناک واقعے کو نظر انداز کیسے کر دیا تھا۔ در حقیقت اس نے ڈائری لکھنے کا آغاز اسی واقعے کے بعد سے کیا تھا، اس ڈائری میں اس کے بہت سے راز پوشیدہ تھے، اگر یہ کسی کے ہاتھ لگ جاتی تو اسے پھانسی کی سزا ہو سکتی تھی۔ بہرحال اسے ہانیہ نور کے متعلق پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، واقعات خود ہی کسی فلم کی طرح اس کے دماغ کے پردہ سیمی پر نمودار ہونے لگے۔ سب سے پہلے اس کا ہیجان خیز سراپا یاد آیا اور اسے اسکاری لے کر کتنی ہی دیر اس کے خیالوں میں کھویا رہا۔ وہ نہایت خوبصورت تھی، یہ ان دنوں کی بات تھی جب حسن کی شادی سنبل سے ہوئی تھی، آئے دن اس کا سنبل سے جھگڑا ہوتا تھا اور چونکہ اس کے پاس لکھنے لکھانے کا کام بھی کم تھا اس لیے سنبل کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ تب اچانک اس کی ایک تقریب میں ہانیہ سے ملاقات ہوئی، وہ کالج کے دنوں میں اس کی محبت میں گرفتار رہا تھا، وہ بھی اسے پسند کرتی تھی لیکن حالات کی ستم ظریفی کہ ان دونوں کی شادی نہ ہو سکی۔ ہانیہ بچپن ہی سے اپنے چچا زاد بھائی سے منسوب کر دی گئی تھی اور حسن کی ماں اس کی شادی اپنی بہن کی لڑکی سے کرنا چاہتی تھی، اس لیے ان دونوں کی دال گل نہ سکی اور ان کی شادی وہاں ہو گئی جہاں وہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تقریب کے دوران جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی، ہانیہ نے اپنا نمبر دیا، یوں بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا جو بہت تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔
ہانی نے اسے بتایا کہ وہ 2 بچوں کی ماں بن چکی ہے اور اس کا شوہر بیرون ملک کام کرتا تھا۔ حسن کو اس کی پرواہ نہیں تھی، اسے تو صرف ہانیہ کا ساتھ درکار تھا۔ چونکہ ان دنوں اس کے پاس کام کم تھا، اس لیے رقم بھی نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن ہانیہ کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ اس نے پہلی ملاقات کا اہتمام 5 اسٹار ہوٹل میں کیا۔ اس ہوٹل کا کینڈل ڈنر بہت مشہور تھا۔ کھانے کے بعد سب اسکیوے کا دور چلا اور حسن نے اس کی ازدواجی زندگی کے متعلق پوچھا، تم کاشف کے ساتھ خوش ہو؟